بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام جادو اور جنات کے ساتھ آپ کا میزبان اعجاز احمد حاضر خدمت ہے. جادو اور جنات آپ مسلسل ہمارے ساتھ شریک ہیں اور دیکھ رہے ہیں. مختلف علماء تشریف لاتے ہیں اور بہت ساری معلومات ایسی شیئر کی انہوں نے ہمارے ساتھ کہ بہت ساری باتوں کا ہمیں پتہ چلا. جادو کی حقیقت کیا ہے، جنات کی ماہیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اشرار کس طرح سے معاشرے کے اندر بربادی پھیلا رہے ہیں. کل کی بات ہے، ہم دیکھ رہے تھے، بلیٹن بھی آیا، آپ نے بھی دیکھا کہ ایک جعلی پیر نے ایک اور خاتون کی عزت کو برباد کر دیا علاج کے نام پر. ہم اس پروگرام کے ذریعے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک تمام دیکھنے والوں کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو حقیقی سورس ہے، کہ جہاں سے زیادہ سچی اور پکی بات کہیں اور سے ہمیں نہیں مل سکتی ہے، وہاں سے معلومات اخذ کی جائیں اور آپ تک پہنچائی جائیں. ان تمام معاملات کی تہ تک پہنچنے کے لیے آج پھر ایک دفعہ ہمارے اسٹوڈیوز میں دو نہایت محترم شخصیات تشریف فرما ہیں. میرے دائیں ہاتھ محترم پروفیسر ڈاکٹر زید ملک صاحب تشریف فرما ہیں. آپ کنگ سعود یونیورسٹی سعودی عرب ریاض سے آپ کا تعلق ہے، شعبہ اسلامیات کے استاذ ہیں اور بڑا کام کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب نے. اس حوالے سے ابھی ہم معلومات ان سے لیں گے، لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے میرے بائیں ہاتھ تشریف فرما ہے محترم حافظ عبد الحمید سلفی صاحب. آپ پچھلے 15 سال سے تقریباً اس طرح کے جو مریض ہیں ان کے علاج معالجے میں مصروف ہیں اور ان کی صحت کی بحالی کے لیے کوشش اور کاوشیں کرتے ہیں فی سبیل اللہ. آپ نے ایک ٹرسٹ قائم کیا ہوا ہے اور اس طرح کے لوگ وہاں پر علاج کے لیے آتے ہیں. آپ اسلام آباد سے تشریف لائیں. میں آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے اور پیغام کی طرف سے دونوں احباب کا عزت شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، سلفی صاحب آپ کا بھی، آپ تشریف لائے. وقت ہی تو سب سے بڑی دولت ہے جو آپ نے مرحمت فرمائی ہمیں، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سب سے پہلے بھی دوست ہمارے آئے، انہوں نے اس موضوع پر بات کی. آپ جادو کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ نے اس پر علمی کام بھی کیا. آپ فرما رہے تھے راستے میں باقاعدہ آپ نے اس پر آپ کی پبلیکیشن بھی ہے، کتاب بھی اس پر موجود ہے اور اس کا انگلش ترجمہ بھی کیا. جی. تو اس طرف یہ خیال کیسے آ گیا اور پھر اس کے بعد آپ نے جو لکھا ہے اس کی بنیاد کس چیز کو بنایا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. جادو کے حوالے سے اور جنات کے حوالے سے جو کتاب ہے میری، اس کا نام ہے جن، جادو اور انسان. جی، جن، جادو اور انسان. جی، یہ تقریباً 98 میں شائع ہوئی تھی. جی ٹھیک. اور پھر امریکہ میں 2006 میں اس کا انگلش ورژن آیا ہے، ڈیمنز، میجک اینڈ دا ایول آئی. ایول آئی تو پھر کچھ نظر بد کے حوالے سے آ وہ اس میں جو جن، جادو اور انسان ہے، جی اس کا بھی جو تیسرا باب ہے وہ نظر بد پہ ہے. جی ٹھیک. لیکن وہ ٹائٹل میں شامل نہیں ہو سکا. ٹائٹل کا نام جن، جادو اور انسان ہے، لیکن انگلش ورژن میں وہ آ گیا. انگلش ورژن میں وہ آ گیا ہے. جادو کی تعریف مجھے کرنے سے پہلے ہمارے اسلاف نے کی ہے. جی جی. اور قرآن مجید میں پہلے ہی سپارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 میں اس کا ذکر ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. کہ یہ جو شیاطین بتاتے تھے، یعنی کتاب نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر سب ان کا جی سلطنت تو اللہ کا تعالیٰ زور نے اس تھا. کی نفی کی اور کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا شیاطین نے کفر کیا. کیونکہ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. بے شک. تو اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ جادو جو ہے یہ ایک علم ہے جو سکھایا جاتا ہے، لیکن اس کا حاصل کرنا باعث کفر ہے. ہاں، دونوں چیزیں آ گئی. دونوں چیزیں اس میں آ گئیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایک حقیقت ہے، بالکل ٹھیک. جی اٹ از اے ریالٹی، یس. علم ہے. جی ٹھیک. لیکن علم نافع نہیں ہے، نفع بخش علم نہیں ہے، نقصان دہ علم ہے. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کیونکہ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے.
ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں امام ابن قدامہ مقدسی، جی ان کی کتاب ہے المغنی، بہت بڑی کتاب ہے فقہ کی. انہوں نے جادو کی تعریف یوں کی ہے کہ یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کہے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں، جی ٹھیک. اور ان کا اثر ہوتا ہے جسموں پر بھی، دلوں پر بھی اور ذہنوں پر بھی. جسم، دل اور ذہن. جی. جی ٹھیک. اور اس کی جو بیسک وجہ بتائی جاتی ہے وہ انسانوں کے درمیان نفرت کریٹ کرنا ہے. جیسے کہ اس آیت میں بھی ہے، یہاں پر بھی آگے آیت ہے. نمبر 102 سورہ بقرہ کی جو ہے کہ یہ لوگ جادو اس لیے کرتے تھے یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، کہ خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیں، جدائی ڈال دیں. تو یہ ایک شیطانی عمل ہے. بیسک یونٹ آف دا سوسائٹی، اس کے اندر جو ہے وہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے خاندان، اس کو تباہ کرنا، یہ اس کا اولین مقصد تھا. جی ٹھیک. اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی نے جادو کیا. جی. صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص تھا یہودی، لبید بن اعصم اس کا نام تھا، جی جی. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا. اس نے گھر کی ایک ملازمہ کو ہائر کیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو کنگھی میں بچ جاتے ہیں ٹوٹ کے، وہ چرائے. اب وہ لے کر پھر اس نے اس پہ جادو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اثر محسوس ہوا. جی جی. آپ کو یوں لگتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، لیکن حقیقت میں آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا. تو یہ دن کے چند ساعتیں آپ کو یہ محسوس ہوا. یہاں سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ حقیقت ہے اور اس پر جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں نے پھر بہت دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا کہ ایک شخص میرے سرہانے بیٹھا ہوا ہے، دوسرے پائنتی کی طرف ہے اور دونوں باتیں کر رہے ہیں. تو ایک شخص پوچھتا ہے کہ انہیں کیا ہوا ہے، تو دوسرا کہتا ہے کہ جادو ہوا ہے. تو پھر وہ جادوگر کا نام بتاتا ہے کہ لبید بن اعصم ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ بال جو بچے تھے اس پر کیا، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو ہے جادو کا عمل اس نے ایک کنواں ہے بئر زروان، وہاں پہ چھپا دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کے جاتے ہیں اور اس کنویں کو بھروا دیتے ہیں. یہ چونکہ ایک پہلے بھی ہم اس کو ڈسکس کیا ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام میں تفصیلات، تو یہ اس کو یہیں رکھتے ہوئے میں ذرا چونکہ آپ کے پاس تھیری اور ماشاءاللہ آپ نے جو کام کیا ہے، تو ایک پریکٹیکل شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، حافظ عبدالحمید سلفی صاحب. آپ پچھلے 15 سال سے 16 سال سے آپ فرما رہے ہیں، تو آپ سب اس طرف خیال کیسے آ گیا اس علم کو سیکھنے کا جس کے ذریعے جادو اور جنات کا توڑ کرتے ہیں آپ، اور اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں؟ تو اس طرف پہلے یعنی وہ جو ٹرینڈ سیٹ ہوا اس کی کیا وجہ بنی؟ کوئی ایسی خاص وجہ تو نہیں تھی جی، لیکن جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ میں مولانا فاروق احمد راشدی صاحب جی ہمارے شیخ الحدیث تھے، جی، وہ جامعہ میں جادو کا علاج یا لوگوں کو دم وم کرتے تھے. جی ٹھیک. تو جب ان کے پاس مریض آتے تو ان مریضوں کی حالت دیکھ کے ایک بڑا تجسس سا دل میں پیدا ہوتا. کیسی حالت ہوتی تھی جو مریض ہیں کیا کرتے؟ جادو کے مریضوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. جی. یعنی کوئی کسی کو دورہ پڑا ہوا اٹھا کے لے کے آنا اور پھر شیخ نے دم کرنا اور وہ ٹھیک ہو کے واپس چلا جانا. یعنی وہ بے ہوش ہوتے تھے لوگ، بے ہوش اور منہ سے پانی نکل رہا ہوتا ہے. اچھا جی. اور ہاتھ مڑے ہوئے ہوتے ہیں، بعض کے منہ مڑے ہوئے ہوتے تھے. کچھ ایسی کیفیت بھی کہ کوئی لگتا ہے کہ یہ نہیں بول رہا، کوئی اور بول رہا ہے اس کے اندر. اس حالت میں ایک تو بندے کی آواز میں چینج آ جاتا ہے. اچھا جی. آواز بدل جاتی ہے اور محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں بول رہا جو بندہ ہے. جی ٹھیک. اور اگر کوئی میل ہے تو وہ بعض اوقات فیمیل کی آواز سے اندر بولتا ہے. اچھا جی. اگر کوئی فیمیل ہے تو اس کی اندر جسم سے کوئی میل کی آواز سے بول رہا ہوتا ہے، جو عام حالات میں ممکن نہیں، عام حالات میں ممکن نہیں ہے. اور جادو کی تعریف بھی اسی طرح ہی ہے. شیخ بیٹھے ہیں کہ ایک ایسا عمل جو حقیقت سے ہٹ کے ہو، جی، جسے عقل ذہن ماننے کے لیے تیار نہ ہو، جی لیکن وہ عمل آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہو، اسی کو جادو کہتے ہیں. جی ٹھیک. اور اس موضوع پہ میں نے اپنا ایک لیکچر دیا تھا، جادو، معجزہ اور کرامات کے موضوع پہ. جی ٹھیک. فرق اس میں آپ نے جو ہے وہ کام ایک ہی ہے. یعنی کرامات میں، نبی کے معجزہ میں اور جادو میں کام ایک ہی ہوتا ہے،
یعنی ایک ایسا کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یعنی محیر العقول جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز عقل جسے تسلیم نہیں کرتی عقل تسلیم نہیں کرتی، جی لیکن ہم جب اسے دیکھتے ہیں تو پھر دیکھنے کے ساتھ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو کام جسے عقل ماننے کے لیے تیار نہیں، جی یہ اگر اللہ کے نبی سے ہو رہا ہے تو وہ نبی کا معجزہ ہوگا، اگر کسی بزرگ وقت کے ولی اللہ نمازی آدمی کے جسم سے ہو رہا ہے تو وہ ولی کی کرامت ہے، جی ٹھیک، اگر کسی بے نماز یا اپنے آپ کو پاک صاف نہ رکھنے والا ایسا غیر شرعی بندہ ہو اس کے جسم سے ہو رہا ہے تو وہ ایک جادوگر کا جادو ہے۔ جی ٹھیک، اور اس میں قرآن پاک کی وہ آیت جو ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جی جی کہ جب فرعون نے فرعونیوں کو بلایا جادوگروں کو، جی، اور موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں بھرے دربار میں اپنے معجزات دکھلائے نا جی، ہاں جی تو اس نے کہا کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بلاؤ سب جادوگروں کو بلاؤ۔ تو جب وہ سارے آگے تو انہوں نے سب سے پہلے جو کہا تھا کہ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، موسیٰ آپ پھینکو گے یا ہم پھینکیں؟ جی ٹھیک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تو کچھ نہیں جانتا، بس جو پھینکنا ہے آپ ہی پھینکو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں جادو کی اور اپنی وہ لاٹھیاں جو بھی وہ جادو کی چیزیں لائے ہوئے تھے جی ٹھیک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھینکی اور وہ سارے بہت بڑے اژدہا بن گئے، سمپولیے سانپ بن کے جو ہے وہ دوڑنے بھاگنے ہاں لگے۔ جی، موسیٰ کے ارد گرد، اور موسیٰ علیہ السلام اس میں ڈرنے بھی لگے جی کہ بھائی یہ کیا ہوا کہ میرے ہر طرف سانپ ہی سانپ ہیں۔ تو اللہ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ تیرے ہاتھ یہ میں تو کیا اس ہے؟ وقت کی بات ہے نا جب یہ معجزہ آتا ہوا تو اس وقت تو اس میں تو یہ ہوا کہ آپ ڈرے نہیں اور اس کو پھینک دیں تو پھر وہ کھا گیا ان کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے یہاں پر جو آپ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ سانپ تھے نہیں، لوگوں کو لگا یوں، جی ان کی آنکھوں پر کوئی نظر بندی کسی کیفیت اس کے ذریعے پیدا کی گئی۔ جی، اس کو علماء نے کہا ہے کہ تخیل کا جادو کہا جاتا ہے۔ جی خیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جی ان کو یہ گمان ہوا جیسے یہ سانپ حرکت کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک، they felt like if they are moving۔ یس، تو وہ ایک جادو کی ایک قسم ہے، جی ٹھیک، جیسے یہ میں نے سورہ بقرہ والی آیت پڑھی، اس میں یہ جو جادو ہے یہ نفرت کا جادو ہے، اس میں میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک تخیل کا جادو ہے، آپ کو یہ گمان کرایا جاتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے، اصل میں ہوتی نہیں ہے۔ جی۔ اسی طرح اور کئی قسم ہیں جادو ڈاکٹر صاحب جادو سے بچنے کے لیے توحید پر کاربند رہنا، شرک سے اجتناب کرنا، یہ بھی ضروری ہے کیا؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ اصل میں تو بنیاد ہی توحید ہے۔ جی ہمارا جو دین کا، اسلام کا ترہ امتیاز ہے، جو ہمیں دیگر ادیان سے ممیز کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ یعنی اگر میرے دل میں یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی میری مدد کر سکتا ہے جی اور اس کے سوا کوئی نہیں، جی یہ جو جادو ٹونے کرنے والے ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں، جی ٹھیک، ان سب نے اگر برباد ہونا ہے تو اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ بے شک۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی کہ یہ انی معکما اسمع و ارا، کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں سے کہا کہ جاؤ، ڈرو نہیں، فرعون سے ٹکرا جاؤ، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، یہ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ عقیدہ انسان کو قوت بالکل، عطا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں محفوظ اس میں کر سکتا توکل پیدا ہوتا ہے، اس میں عزت نفس پیدا ہوتی ہے، اس میں بہادری پیدا ہوتی ہے۔ ہے۔ جی یہ عقیدہ توحید کے اثرات ہیں۔ حافظ صاحب یہ بات ہم پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہو رہی تھی آپ سے کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے، لیکن بعض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے، آپ فرما رہے تھے، اور اپنے شیطانی اعمال کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں، کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے، کسی کو چین نہیں، قرار نہیں، تو یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ گناہوں سے، آلودگی کی وجہ سے بھی انسان متاثر ہو جاتا ہے کیا؟ اصل میں نے جو یہ 15-16 سال کام کیا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جی کہ ہر بندہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ جادو کا مریض نہیں ہوتا، جی ٹھیک، نہ ہی اسے کوئی نظر ہوتی ہے، جی ٹھیک، نہ ہی وہ وہم کا مریض ہوتا ہے۔ جی ٹھیک، اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو 50% لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کی طرف سے پیچھے ہٹ گئے، جی اللہ نے ان پر ایک جن مسلط کر دیا۔ ہوں، اللہ کہتا ہے قرآن میں جی جی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جب بندے ہمارے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ جی
جب بندے ہماری طرف سے رخ پھیر لیتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے ایک شیطان ان پہ چھوڑ دیتے ہیں. جی اب وہ شیطان جو جادوگر کا چھوڑا ہوا ہے جن، اسے تو ہم علاج کے ذریعے اتار سکتے ہیں. جی ٹھیک. جو اللہ نے اس پہ چھوڑا ہے وہ ہمارے سے تو نہیں اترے گا. صحیح. ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں سب سے پہلے ہم انہیں اللہ کی طرف لگاتے ہیں. جی ٹھیک. انہیں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. صبح شام کے اذکار، دعائیں، انہیں مسنون صورتیں جو ہم پڑھنے کے لیے سب دیتے ہیں. یہ دعائیں ہم نے ضرور سننی آپ سے، اور یہ سنے بغیر ہم جانے نہیں دیں ہاں گے. انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ وقت ابھی ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین، بات ہو رہی ہے کہ وہ دعائیں کون سی ہیں جو جادو کے لیے ہمارے اور جادو کے درمیان ایک رکاوٹ بن سکتی ہیں. ابھی لیتے ہیں، سنتے ہیں وہ دعائیں، اور ڈاکٹر صاحب سے کچھ ہم نے بہت ضروری سوالات کرنے ہیں. چھوٹی سی بریک، لیکن اس میں ان لوگوں کو بلا لیجئے جو سنجیدہ نوعیت کی بات سننے کو پسند کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ناظرین ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات. پروگرام دیکھ رہے ہیں. جادو تو آپ کو ہم نے پہلے ایک دفعہ دکھایا شعبدہ بازو کی شکل میں، اور جنات کیسے دیکھیں کہ وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں، مختلف اشکال میں آتے ہیں. اور ان کے اشرار سے بچنے کے لیے دعائیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ وقفے پر جانے سے پہلے ہم حافظ عبدالحمید سلفی صاحب سے ان دعاؤں کا تذکرہ سننے لگے تھے. جی آپ صاحب، آپ کہنے لگے تھے کچھ مسنون دعائیں آپ انہیں سکھلاتے ہیں. نماز تو سب کے علم میں ہے، آپ اللہ کی طرف لگاتے ہیں. نماز جو اس کی طرف جانے کا سب سے بہترین راستہ ہے. کچھ دعائیں ایسی بھی ساتھ آپ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں انہیں پڑھنے کے لیے، جس کی نتیجے میں بدعمالیوں کی بنا پر جو لوگ اس طرح کے شیاطین کا شکار ہو چکے ہیں وہ دوبارہ سے صحت پا سکیں. ہاں جی، ہر بک سٹال میں اذکار کے نام سے، جی جو صبح شام کے مسنون اذکار کے نام سے کارڈ چھپے ہوئے ہیں، جی ٹھیک. وہ ہمارے اپنے بھی چھپے ہوئے ہیں، وہ ہم مریض کو دیتے ہیں. اچھا جی. جس میں مختلف دعائیں ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح کے ٹائم پہ یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے، شام تک اللہ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے. جی ٹھیک. جنوں، انسانوں اور جانوروں میں سے کوئی چیز شام تک اسے تکلیف نہیں دے سکتی. جی ٹھیک. جو رات کو کرتا ہے صبح تک اسی طرح اللہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کرتا ہے. جی ٹھیک. صبح تک اس کی حفاظت رہتی ہے، اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی. جی ٹھیک. اور آگے ہے کہ جس نے جس دن یا جس رات یہ اذکار کر لیے، جی اس دن اسے حادثاتی موت بھی نہیں آ سکتی. اچھا جی. اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں ہے، ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی جگہ پہ جاتا ہے جی اور وہاں جا کے وہ آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، جی تو جتنی دیر وہ وہاں پر رہے گا وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا. اسے کوئی چیز زمین و آسمان کے درمیان کی کوئی تکلیف نہیں دے سکتی. کزن نہیں پہنچا سکتی. ٹھیک. تو لوگوں کی دوری ہے دین سے. جی ٹھیک. مسنون صورتیں ہیں، یاسین، رحمان، نبی علیہ الصلاۃ والسلام صبح کی نماز کے بعد جی جی رات کو سجدہ اور ملک پڑھتے تھے، اس کے ساتھ اذکار وغیرہ کیا کرتے تھے. ہمارے گھرانوں میں یہ معمول نہیں ہے بالکل. نماز پڑھی اور غائب ہو گئے. تو یہ ایک سیفٹی ہونی چاہیے ہر ایک انسان کی. قرآن مجید شفا بھی ہے. بالکل. شفا بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. قرآن پاک سارا ہی شفا ہے. جی سبحان اللہ. جی جی ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی صبح اور شام کے اذکار کی. فجر اور عصر کا جو وقت ہے اس کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ کچھ اذکار پڑھے جائیں تو انسان جو ہے وہ سیفٹی میجر جو ہیں وہ اس کو مل جاتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے سبحان اللہ جی، اور فرض نماز کے بعد اسی کیفیت میں بیٹھا رہے، جی ٹھیک. یعنی اپنا پوز بھی چینج نہ کرے، ویسے ہی بیٹھا ہاں جیسے اتحیات میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اور 10 دفعے یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. سبحان تو وہ شخص شام تک اللہ کے ذمہ ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ اب جو مالک کی پناہ میں آگے جو اسے کون کوئی شریر نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. بالکل. ایک بہت ہی مشہور دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے باتھ روم جانے سے پہلے. یعنی آپ نے تمام صحابہ کو یہ تنبیہ فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ یہ جو باتھ رومز ہیں ان میں یہ لوگ رہتے ہیں جنات.
اچھا جی، یہ ان کے جو گندگی کی جگہیں ہیں گندگی کی وہاں پہ جگہ یہ وہاں پر لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں. جی تو آپ نے فرمایا کہ جب تم داخل ہو اس کا ادب یہ ہے کہ الٹے پاؤں سے آپ داخل ہوں جی ٹھیک، اور سیدھے پاؤں سے آپ باہر نکلیں باتھ روم سے. اور دعا پڑھتے ہوئے داخل ہونے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، جی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جی جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مرد اور خواتین جنات سے، ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. جی ٹھیک، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے. جی ٹھیک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو مغرب کا وقت ہے، جی یعنی سورج غروب ہوا اور اس وقت سے لے کے تقریباً اندازاً آپ سمجھیں 20-25 یہ منٹ، جو جب ذرا ہلکا سا اندھیرا نہیں ہو یعنی جاتا، سورج غروب ہونے سے پہلے اس وقت میں اور ذرا اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے، جی یہ بڑا بڑا خطرناک چیز یہ شیاطین کے نکلنے کا ہے، اس میں وہ منتشر ہوتے ہیں. منتشر ہوتے ہیں. تو آپ نے خصوصی طور منتشر پہ ہونے سے مراد ڈاکٹر صاحب اپنی ڈیوٹیز پر نکلتے ہیں وہ، ان کا نکلنا کام جو لے کے ہے نکلے، ڈیوٹیز ہیں یا جو بھی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ تعداد میں ان کا باہر نکلنا جو ہے، تو بہتر ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہ ہو. تو آپ نے خصوصی طور پہ جو تنبیہ فرمائی ہے وہ بچوں کے لیے ہے. اچھا آپ نے فرمایا کہ اس وقت بچوں کو آپ باہر جانے سے روکیں. اس وقت بچے ہاں جی، جب وہ پہر گزر جائے اور رات شروع ہونے لگے پھر بے شک آپ بھیجیں. تو یعنی وہ ایک خصوصی وقت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ نے مختصر قیام کیا، تو آپ وہاں پہ پہنچتے ہی یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ تعالیٰ کی مکمل ترین صفات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شریر مخلوق سے جو اللہ نے پیدا کی ہے. صاحب یہ آپ بھی لوگوں کو احتیاط کی تجویز پیش کرتے ہیں کہ باہر بھی ویرانوں میں جاتے ہوئے کہیں کسی ایسی جگہ پر نہ بیٹھے، رفع حاجت کے لیے خاص طور پر بعض اوقات درختوں کی کھو میں یا ویرانوں میں اس طرح کی جگہیں جہاں پر جو ہے وہ شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے یا جنات رہتے ہیں خاص طور پر، تو ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے اور وہ پھر انتقام لیتے ہیں. شریعت میں ہر عمل سے پہلے کی دعا موجود ہے. جی بے شک، اگر دعا سے اللہ سے تعلق، یاد اس کی، جی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جنات اور انسانوں کو اللہ نے 9 حصوں میں تقسیم کر دیا. اچھا جی، ایک حصہ انسانوں کا، 9 حصے جنات کے. یہ جو جنات ہمیں نظر نہیں نہ آتے، جی ہماری آنکھوں سے انہیں اوجھل رکھا گیا ہے، اس میں بڑی اللہ کی حکمت ہے جی کہ اگر ہمیں دکھا دیے جاتے تو وہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ ہم تو انہیں دیکھ دیکھ کر ڈرنا شروع ہو جاتے. اللہ اکبر. تو اب ہر گھر میں جنات موجود ہیں، اچھا جی، واش روم میں جائیں وہاں پہ موجود ہیں، لیکن شریعت نے دعائیں سکھا دیں. یعنی کم از کم وہ تو ہے نا جو ہمارے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، ہر وہ انسان تو ہے کے ہی ساتھ ہے، ایک جن ہے. اس کے علاوہ ہر گھر میں جنات موجود ہیں. اچھا جی، لیکن اب گھر میں آئے ہیں تو دعا ہے، گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. جب آپ دعا پڑھ کے کسی گھر میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو ان جنات سے محفوظ کر لے گا. ویسے ہمارے بس کی بات نہیں ان سے بچنا، لیکن شریعت نے دعائیں اسی لیے رکھی ہیں کہ اللہ ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں بچا. ہم جنات کے مقابلے میں کمزور مخلوق ہیں، کمزور نہیں، تعداد میں کم ہے، لیکن ایمانی طاقت کے لحاظ سے انسان سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں. سبحان اللہ جی. تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو بھی بات ہو رہی تھی جنات کی طرف ہم آ گئے یا جنات ہماری طرف آ گئے، یہ فرمائیے کہ جن جو ہے وہ ان کا مادہ تخلیق تو آگ ہے اور یہ سرایت کر جاتے ہیں، تو ایک سوال ہمیں آیا ایکچولی کہ جی اگر وہ آگ سے بنے ہیں اور سرایت کر جاتے ہیں تو پھر آدمی جلتا کیوں نہیں؟ تو اس پر ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما لیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ ان کا جو اصل مادہ تخلیق ہے وہ آگ ہے، فرشتوں کا نور ہے اور آدم علیہ السلام کا مٹی ہے. اب ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں لیکن اس وقت ہم کوئی مٹی کا تودا تو نہیں ہیں. تو اسی طرح جنات کی اصل تخلیق آگ سے ہوئی، لیکن اس وقت ان کی کیا صورتحال ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، ان کے جسم ہیں. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی آگ کا ایک شعلہ ہوں. ہاں جیسے ہم مٹی نہیں ہیں، بڑی لاجک کے ساتھ بات ہے. تو
وہ بھی جسم ہے ان کے, جی ٹھیک, جان ہے, اور ظاہر ہے وہ سانس بھی لیتے لیکن ہوں وجود گے. ایسا لطیف ہے ان کا کہ وہ ہم میں سرایت کر جاتے اللہ ہیں. بہتر جانتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے. جی. اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت بتاتے ہوئے سورہ اعراف میں فرماتے ہیں انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. ہاں ہم نہیں دیکھ پاتے. ہم یہ اور ان کا اپنے قبیلے والے ہمیں دیکھتے ہیں جہاں سے ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے. تو اس سے لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو کوئی اسپیشل پاورز دی ہیں جو ہم میں نہیں ہیں, یہ شکلیں اختیار کر لیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم ایسی ہے جو ہوا میں اڑ سکتی ہے, اچھا ایک قسم ایسی ہے جو سانپوں میں اور کتوں میں اپنی حیت بدل لیتی ہے. اچھا ہم تو یہ سمجھتے ہیں عام طور پر, میں تو چونکہ عامیوں کی طرف سے ہوں نا جی, کہ یہ سارے جنات ہوا میں اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سارے نہیں ہیں. اس حدیث کی روح سے یہ امام طبرانی نے, امام حاکم نے اور امام بیہقی نے روایت کی ہے. آپ نے فرمایا الجن ثلاثۃ اصناف, صنف یطیر فی الہوا وصنف حیات وکلاب وصنف یحلون ویضعنون. یہ 3 قسمیں ہیں, ایک ہوا میں اڑتی ہیں, ایک سانپ اور کتوں کی شکل میں ہیں, اور ایک جو ہے خانہ بدوش ہوتے ہیں, یہ ٹریول کرتے رہتے ہیں, کہیں پڑاؤ ڈال دیا پھر چل پڑے. ان کی بھی کوئی الارٹمنٹ نہیں ہوئی کہیں, یہ جپسیز کی طرح. جنات کے حوالے سے بڑی قیمتی معلومات ڈاکٹر صاحب ہمیں دے رہے ہیں. جپسیز کی بات ہوئی, جنات میں بھی ہے, جنات میں پتہ نہیں کیا کیا ہے اور اس دنیا میں کیا کیا ہے. ڈھیر سارے سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, اور چونکہ محبت ہماری باہم ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز, اور ڈھیر سارے سوالات کے جوابات ڈاکٹر صاحب سے اور سلفی صاحب سے لیں گے. ذرا یہی رہیے گا, ملتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات, اور بریک پر جانے سے پہلے چونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ڈاکٹر صاحب سے سن رہے تھے. ڈاکٹر زید ملک صاحب آپ سعودی عرب سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جادو اور جنات کے حوالے سے کہ جنات کھاتے پیتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, ان میں خانہ بدوش بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرما رہے تھے یعنی وہ کہیں ٹھہرتے نہیں ٹک کر ایک جگہ پر. بالکل, اور سچی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ تو بہت حیرانی ہوتی ہے, بعض دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان کے وجود کے ہی منکر ہو جاتے ہیں. ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ایک چیز جس کا ذکر ہمارے قرآن میں ہے, قرآن مجید میں پوری سورت ہے جس کا نام سورہ جن ہے, 72ویں سورت ہے غالباً, اور پھر احادیث صحیحہ میں تو بہت ذکر ہے اس کا, جنات کے وجود کا. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں اور تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اپنی مالک کی شکایت کرتا ہے روتا ہوا, اور آپ اس انصاری صحابی کو ڈانٹتے ہیں کہ تم نے اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھلاتے کم. یعنی انسان ہے, جن ہے. آپ فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تو جب عالمین کی بات ہوگی اس میں کوئی چیز باقی کوئی چیز رہ نہیں جاتی. سلف صاحب یہ بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب اقسام کی بات کر رہے تھے, جنات اڑتے بھی ہیں اور وہ خانہ بدوش بھی ہوتے ہیں, تو آپ علاج کرتے ہیں. جی جی, براہ راست صاحب ظاہر ہے آپ کا بڑی دفعہ واسطہ پڑا ہوگا. تو ہماری تو بڑی دلچسپی کی یہ بات ہے, خصوصی دلچسپی کی, کہ کوئی ایسا فرد جس میں جن سرایت کر چکا ہے, تو آپ کبھی کوئی خطرناک سچویشن بھی پیش آئی؟ کافی دفعہ کافی سیریس مسئلے پیش آ جاتے ہیں. جی. علاج کے دوران جب ہم مریض کا علاج کرتے ہوئے اس پہ پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں, جی, تو سب سے پہلے تو مریض پہ دورے والی کیفیت بن جاتی ہے, جو جینون ہوتا ہے, جس پر واقعی جینون, جس پہ کام ہے, جادو ہے یا جن اس کی زندگی میں انوالو ہے. جی ٹھیک, تو اس پہ دورہ پڑ جاتا ہے. اچھا جی. زندگی میں کبھی نہیں پڑا ہوگا. ہمارے پاس تو آیا تھا کہ سر درد تھا. اچھا, ہم اس پہ پڑھائی کرتے ہیں. یعنی مختلف لوگ بیماریوں کا یا مختلف بیماریوں میں آتے ہیں. جی. کوئی سر درد کی بیماری میں آتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا, بڑے بڑے ٹیسٹ انہوں نے کروائے, فائدہ نہیں ہو رہا, تو کسی نے کہا کہ جی آپ دم کروا کے دیکھ لیں. ٹھیک, ہمارے پاس آئے تو ہم نے انہیں دم کیا, اسے دورہ پڑ گیا. اچھا جی. اب وہ پہلا دورہ پڑ جانا ہی اس کے لیے انتہائی خطرناک
جو ہے نا وہ پوزیشن ہوتی ہے کہ اس یہ کی کیا ہوا؟ کیفیت کیا ہوتی ہے افسر؟ دورہ کیا یعنی وہ بے حس ہو بے جاتا ہوش ہے؟ ہو جاتا ہے، یعنی مریض اچھا۔ اپنے سینس میں نہیں رہتا۔ تڑپتا بھی ہے، بعض کا سنا ہے کہ مائیے بھی آپ کسی کیفیت ہو جاتی عام ہے، طور لوگ پہ جو تڑپتے ہیں۔ مریض کی پوزیشن بنتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مریض اپنی آنکھوں کو اوپر چڑھا لیتا ہے اچھا جی، اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں۔ اچھا جی، وہ مریض جو اگر کہا جائے کہ ایک آدمی اسے بڑے آرام سے اٹھا کے لے جا سکتا ہے، وہ 5 آدمیوں کے قبضے میں نہیں آتا، اللہ، یعنی اتنی طاقت اس میں آ جاتی ہے۔ اچھا جی، پہلے تو یہ پوزیشن ہی انسان کو پریشان کر دینے والی ہے۔ پھر ایسے کیسز آئے ہیں ہمارے پاس کہ ایک مریض کو دورہ پڑا، جی، تو دورے کی حالت میں وہ بڑی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس مریض کے ساتھ اس کے لواحقین بھی ہوتے ہیں، تو سنتے ہیں وہ بھی سنتے کہ ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے اس اور وقت۔ وہ جن اس کے جسم سے بول رہا ہوتا ہے اچھا جی، کہ اس سے چھوڑ دو، نہیں تو ہم اس کا گلا دبا دیں گے۔ اچھا جی، اب وہ ایک بہت عجیب بات ہوتی ہے اور ڈرا دینے والی ہوتی ہے۔ لواحقین جو ہے وہ خاص طور پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں، پریشان ہوتے ہیں، اور جن یہاں تک دھمکیاں دیتا ہے کہ اس کا قتل تمہارے ذمہ ڈال دیں گے۔ یہ بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے معالج کے لیے اٹھانے کا، جی جی، کہ ایک بہت بڑا قدم اٹھانا ہوتا ہے اس نے، صحیح، اور مریض کے سامنے اور اس کے لواحقین کے سامنے معالج کہتا ہے تو جو کر سکتا ہے کر لے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہوتی تو کب کا مار چکا ہوتا۔ بے شک، تو الحمدللہ اس عزم کو، اس عقیدے کو اور اللہ کی مدد کی امید لے کر ہم علاج کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، بات بڑی ہے، یہ توکل کی بات آپ کر رہے ہیں، جو عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، تو اصل بات تو یقین کی ہے نا جی۔ ہاں جی، ہاں جی بالکل۔ میں پچھلے دنوں میں ایک علاج کر رہا تھا جی، کہ ایک وہ بچی ہے الہدا کی، وہاں پہ پڑھ رہی تھی، تو وہ میرے پاس آئی، تو وہ کہتی ہے کہ انکل میں جب پڑھتی ہوں تو میری نظر چلی جاتی ہے۔ اچھا جی، تو اس کے ساتھ اس نے اپنے کوئی میڈیکل رپورٹس شفا کی اور دیگر ہاسپٹل کی، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ جی اس میں اس کی نظر پیچھے سے کمزور ہے، کچھ دیر استعمال ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، اچھا جی، تو اس کا حل کوئی نہیں، کافی عرصے سے دوائیوں پہ لگایا ہوا ہے۔ تو جب میرے ساتھ اس نے بات کی تو میں نے پہلا سوال اس سے کیا کہ کیا پڑھنے سے نظر جاتی ہے؟ اچھا جی، صحیح، ہر کام میں کوئی میڈیکلی بیمار ہے یا روحانی ہے تو تشخیص ضروری ہے۔ تشخیص تو آدھا علاج ہے نا آپ سب۔ ہاں جی، تشخیص ہو گئی تو علاج ہو گیا۔ جی ٹھیک، میں نے اسے پوچھا بچے کیا پڑھتے ہو تو نظر جاتی ہے؟ جی، کہتی ہے سارا دن بیٹھ کے اخبار پڑھتی رہوں کچھ نہیں ہوتا، جو ہی الہدا کا سبق پڑھتی ہوں نظر چلی جاتی ہے۔ اچھا، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ نظر ٹھیک ہے تمہاری، تمہارے اندر کوئی چیز ہے جو تجھے دین پڑھنے نہیں دیتی۔ صحیح، میں نے اسے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا، میں نے اسے دیا، میں نے کہا لو بچے پڑھو، دیکھتے ہیں جاتی ہے کہ نہیں جاتی۔ ابھی اس نے 5 منٹ سورہ بقرہ کی پہلی کچھ آیات پڑھی تھی تو اس کی نظر چلی گئی۔ جی ٹھیک، میرے پاس ہیڈ فون پڑا ہوا تھا، میں نے اسے کہا کہ آپ ہیڈ فون اس کے کان پہ چڑھایا، لڑکے کو کہا کہ ٹیپ چلا دو اور اسے سناؤ۔ اچھا جی، اتنی ہی دیر اور گزری ہوگی کہ اس کی سماعت بھی ختم ہو گئی۔ وہ کہتی ہے مجھے اللہ، سنائی نہیں دے رہا۔ سنائی بھی نہیں دے رہا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کو زبانی کچھ آتا ہے؟ کہتی ہے ہاں فلاں فلاں صورت فلاں فلاں رکوع مجھے زبانی یاد ہے۔ جی ٹھیک، اور میں نے کہا آپ زبانی پڑھنا شروع یہ کر دو۔ کہیں اس نے پہلے یاد کر لیے ہوں گے اس کیفیت کے آنے سے پہلے؟ نہیں نہیں، ظاہر ہے پڑھتی ہے تو ہر ٹائم تو اس طرح نہیں ہوتا ہوگا نا، ٹھیک، اسٹوڈنٹ ہے تو اسے کچھ نہ کچھ تو آتا ہی تھا۔ یاد ہو گیا اسے، جی، تو وہ کہتی ہے فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں جو میرے سبق میں ہیں۔ جی ٹھیک، تو میں نے کہا بچے وہ پڑھنا شروع کر دو۔ تھوڑی سی آواز نکال کے اس نے پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی 3 منٹ گزرے تھے کہ اس کی آواز بھی بند ہو گئی اور وہ دورے میں گر گئی۔ جی ٹھیک، سماعت بھی کھو بیٹھی اور بصارت بھی کھو بیٹھی اور قوت گویائی بھی ختم ہو گئی۔ جی جی بالکل۔ اللہ اکبر، تو ایسی پوزیشن جب مریض پہ آتی ہے تو وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ شیاطین جنات لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں، جی ٹھیک، اور اللہ اگر ہمیں اس کام کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ ہم دین کی فلاح کے لیے، دین کو انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت انسانوں کی کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات پہ بڑا فخر ہے۔ اور الحمدللہ اس بچی کا علاج کیا، اللہ نے اسے ٹھیک بھی کر دیا۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات، بلکہ آپ نے بتایا کہ دھیان بھی اس طرح پڑا آپ کا جی کہ وہ ایک بچی کی نظر چلی گئی ہاں تھی۔ جی، جب میں نے یہ کام شروع کیا جی،
تو ایک بچی کی نظر نہیں تھی، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ میڈیکلی طور پہ اس کی نظر اب واپس نہیں آ سکتی، آپ کوئی دم وم کروا لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے قرآن کی وجہ سے اس کی برکت سے شفا دے دے۔ تو وہ 3 دن میرے پاس آتے رہے، تو اللہ نے اس کی نظر واپس لوٹا دی۔ تو وہ واقعہ میرے یہ علاج سیکھنے کا یا اس فیلڈ میں آنے کا سبب بنا تھا۔ اور میں آپ نے دیکھا کہ ایک فلاح کا کام ہے جی اور اس میں لوگوں کے لیے بہتری ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جنات جو ہیں ان کی مختلف اقسام ہیں، اچھا یہ دکھائی نہیں ہمیں دیتے اور ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کے جو معاملات ہیں مختلف وہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے، لیکن آپ ماہر ہیں، آپ اس پر پڑھیں، کام کیا آپ نے، تو ان کی کچھ غذائیں کھانے پینے میں کیا ہے، کچھ معیشت معاشرت، کچھ سیاست؟ صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ مکے کا زمانہ ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک رات صحابہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نظر نہیں آ رہے، تو بہت دیکھا، بہت ڈھونڈا، آپ نہ ملے، تو بہت پریشان ہوئے اور اس گمان میں کہ کہیں اغوا کر لیے گئے ہیں یا کہیں قتل کر دیے گئے ہیں نعوذ باللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رات ہماری بدترین رات گزری۔ فجر کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو بہت پریشان تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جنوں میں سے ایک شخص آیا تھا مجھے بلانے کے لیے، اور وہ مجھے لے کے گیا، تو میں نے انہیں قرآن کی تعلیم دی، اور پھر انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ آپ ہمارے کھانے کا بندوبست کریں، حلال کھانے کا۔ تو آپ نے فرمایا لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، کہ جو بھی ہڈی تمہارے ہاتھ میں لگے وہ ہڈی جو اس جانور کی ہو جسے اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، تو جب تم اس کو چھوؤ گے تو وہ ویسے ہی بن جائے گی گوشت سے پر جیسے پہلے تھی، وہ تمہارے لیے حلال ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِكُمْ، ہر یہ جو جانوروں کا فضلہ ہے، مینگنیاں ہیں یا جو بھی گوبر وغیرہ ہے، آپ نے فرمایا یہ جو ہے یہ بھی اپنی اصلی شکل میں چارہ بن جائے گا تمہارے جانوروں کے لیے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہم سے مختلف ہیں ان کے بھی مویشی ہم سے مختلف ہیں، سواریاں بھی ہوں گی، جانور بھی ہوں گے، بھینسیں بھی ہوں گی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن دودھ میں پانی ملانے کا ڈاکٹر صاحب جو معاملہ ہے وہ ہمارے ہاں تو ہے، میرا نہیں خیال وہ اتنے سمارٹ ہوئے ہیں ابھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوراک کا بھی بندوبست کیا اور ان کے جانوروں کی خوراک کا بھی بندوبست کیا، انہوں نے یہ اطلاع دی، علم دیا کہ بھئی اگر یہ کرو تو تمہارے لیے یہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ ان دونوں چیزوں سے، نہ ہڈی سے نہ گوبر سے آپ استنجا کریں، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے۔ نے فرمایا فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ، یہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے تو آپ اس کو استنجے کے لیے استعمال نہ کریں۔ یعنی اس بات پر وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے دیہاتوں میں کہ جنات ناراض ہو کے حملہ آور ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں کم علمی کی وجہ سے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ان کی غذا ہے اور ہم اس کو ہمارا کھانا کوئی ڈسٹرب کر دے تو پرابلم تو ہوگا اس میں۔ بالکل جی ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہیں جنات کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ ان کی غذا کا معاملہ، کچھ جو معاشرت ہے اس پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی شادی بیاہ کے معاملات بھی ہیں، اور ان میں جو ایک چیز کے اہل ایمان بھی ہیں اور کافر و مشرک بھی ہیں، تو ایک چیز اور اس میں آپ فرما دیجئے کہ کیا جنات کسی کو قتل کرنے کی انسانوں میں سے صلاحیت رکھتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو جنات نے قتل کیا تھا۔ اچھا، اور پھر کسی جن کی آواز بھی آئی کہ وہ عربی کا کوئی شعر پڑھ رہا تھا کہ قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم نخطئ فؤادہ، اس طرح یعنی ایک منظوم شعر کہ بھئی ہم نے خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ کو مار دیا ہے، ہم نے اس کو ایسا تیر مارا کہ وہ اس کے دل میں ہی جا کے لگا۔ تو جس طرح عام انسان کوئی جرم کر سکتا ہے، اسی طرح ان میں بھی ایسے ہیں جو جرم کر سکتے ہیں اور انسانی زندگی میں مداخلت کر سکتے ہیں۔
اب سب یہ فرمائیے، آپ براہ راست دیکھتے ہیں چیزوں کو، لوگ شکایت کرتے ہیں، بعض اوقات ہمیں سوالات بھی کچھ آئے کہ جنات کے ذریعے چوری بھی ممکن ہے، پیسے اٹھا کے لے جانا، لوگوں کے گھروں سے سامان اٹھا کر لے جانا چیزیں، اور جیسے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تخت کی بات کی تو وہ عفریت من الجن، اس نے کہا جی میں لے آتا ہوں ہمیں جا کر، تو جنات یہ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں؟ اصل میں جنات کا چوری کرنا یہ تو ہمیں اس طرح کے کافی سارے واقعات ملتے ہیں، جی لیکن میں یہاں پہ نا اسے کچھ مخصوص کروں گا جی جی فرمائیے آپ۔ کہ جنات ہر جگہ سے چوری نہیں کر سکتا، اچھا جی، یعنی اگر اس طرح وہ چوری کرتے تو بینک خالی ہو جاتے۔ صحیح۔ جنات صرف اس بندے کے ہاتھ سے کوئی چیز لے سکتے ہیں جو بندہ اس مرض میں مبتلا ہوگا، یعنی اس پہ جادو کا اثر ہوگا۔ اچھا جی، فرض کریں میں ہوں، مجھے یہ بیماری ہے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر ہم تو بطور مثال دے رہا ہوں جی کہ مجھے یہ بیماری ہے، میں اپنے ہاتھوں سے کوئی پیسے یا کوئی چیز پکڑ کے جیب میں ڈال رہا ہوں تو وہ میرے ہاتھ سے لے لیں گے۔ اچھا جی، اس طرح اگر کوئی چیز یہاں پہ رکھ دی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ جنات اسے جس طرح چاہیں استعمال کر لیں یا اسے۔ اچھا جی، یہ اختیار نہیں ہے ان کے پاس۔ وگرنہ بڑا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے بینک خالی ہو جائیں، لاکرز خالی ہو جائیں، گھروں میں پڑی ہوئی چیزیں اٹھا کے لے جائیں، جنات تو جنات اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، جی گھروں سے چیزیں لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ بات وہی ہے کہ اس گھر میں کوئی مریض ایسا ہوگا کہ جس کے ہاتھ سے وہ لیتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ لیتے ہیں۔ پہلے جن کو ایک آدمی پہ جادو کرنے کے لیے اسے کافی محنت درکار ہوتی ہے، جی ٹھیک، اس کا جسم متاثر کرنا پڑتا ہے، ہر آدمی پہ جادو نہیں ہوتا اور نہ ہی ایک دم سے ہر آدمی پہ اثر کرے گا۔ جی ٹھیک، جن جب کسی بندے کو جادو کی طرف لے کے آتا ہے جی تو پہلے اس کے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ، پاس سے کوئی گزرے گا، اچھا جی، میں دیکھتا ہوں بندہ کوئی نہیں، لیکن لگتا ہے کہ کوئی گزرا ہے۔ یہ اب پہلی کنڈیشن ہے اس کی اچھا جی، کہ بندے کو اپنا آپ فیل کروانا کہ احساس دلوا دیتا اس کو۔ ہاں جی کہ بھائی میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے یہاں پہ۔ اچھا، جب یہ بات پرانی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہاتھ لگائے گا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے بیڈ کو، آپ کے جسم کو کہیں پہ وہ اس نے ہاتھ لگانا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ پریشانی انسان کے ویک ہونے میں سبب بنتی ہے۔ جی جب بندہ اس پریشانی میں بار بار گزرتا ہے، پانی کا چھینٹا آ گیا، جی ٹھیک، خون کے چھینٹے پڑ گئے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ پانی اور خون کے چھینٹے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن لوگ تو خوف زدگی کا ایک عالم رکھتے ہیں۔ وہ خوف پیدا کرنے کے لیے نا۔ یہ خوف 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 اور خوف تو ہماری جان صلاحیت ہر چیز کو کھا جاتا ہے۔ کوئی پہلے بھی دعائیں فرمائی، کوئی ایک آدھ دعا ہمارے ناظرین کے لیے مقصد جو جی، بلکہ ان کی حافظ صاحب کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہ رہا تھا۔ ایک حدیث میرے ذہن میں ہمارا آئی، وقت بھی مکمل ہو رہا ہے، یہ جو مداخلت ہے جن کی، جی جی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ جی فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه جی قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، صحیح، کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر کے وہ شروع کرتا ہے، تو شیطان یوں کہتا ہے کہ بھئی نہ تو ہم اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں نہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اگر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر نہیں کرتا تو شیطان یوں کہتا ہے ادرکتم المبیت، کہ بھئی ہم رات تو یہیں گزاریں گے۔ اچھا، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ، اور اگر کھانے کے وقت بھی ذکر نہیں کرتا وہ تو یوں کہتا ہے کہ ہم رات بھی یہیں گزاریں گے، کھانا بھی یہیں کھائیں اور وہ گے۔ اذکار مسنونہ ہیں جو ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں، اس طرف آپ نے توجہ دلائی۔ آپ صاحب کو ایک آدھ جملہ ہمارے ناظرین کے لیے، آپ کی پریکٹیکل اپروچ ہے، سارا کچھ آپ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، کوئی ایک ایسی بات جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں اور دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو وظیفہ بنا لے، حفظ جا بنا لے اور بچ جائیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ حدیث میں بھی ہے، جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وظیفے کو صبح و شام میں یا ہر وقت میں اپنی زبان کا ورد بنا لینا چاہیے۔ یہ بہت بہت بہترین دعا ہے کہ ہم جب علاج کرتے ہیں مریضوں کا تو وہ جن جو اس کے جسم میں آیا ہوا ہوتا ہے
تو وہ کئی دفعہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر اس نے یہ دعا نہ پڑھی ہوتی نا تو ہم دکھا دیتے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ دعا ہم اپنے ناظرین کی سہولت کے لیے انشاءاللہ العزیز ان کو دکھا بھی دیں گے، پٹی کی صورت میں بھی چلے گا۔ آیت الکرسی جو ہے اس کے حوالے سے بھی صحیح حدیث ہے کہ اگر آپ آیت الکرسی رات کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو آپ کا محافظ مقرر کر دیتا ہے جو ساری رات آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر زید ملک صاحب، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ تشریف لائے، اور یقیناً آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ حفظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ کی صلاحیت اور صالحیت میں اضافہ فرمائے۔ اور میں بڑا متاثر ہوا ہوں، یقیناً ہمارے ناظرین بھی، کہ آپ اتنی بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، دعائیں، پکار، اللہ سے تعلق، کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس کا نام لینا اس بات کی ضمانت فراہم کرتا ہے کہ اب آپ اس کی حفاظت میں ہیں، اور جو مالک کی حفاظت میں آ جائے۔ کتنی سہولت ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہمیں تمام وہ دعائیں، ہمیں وہ پکار سکھلا دی گئی جس کے نتیجے میں ہم مالک سے جڑ جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن و سنت کو تھام کے رکھا جائے تو کوئی چیز انسان کو گزن نہیں پہنچا سکتی، اشرار دور رہتے ہیں اور انسان محفوظ رہتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، عزیز و اقارب کو، مسلمین مسلمات کو شرور ظاہری اور باطنی سے محفوظ رکھے۔ ہماری آج کے نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔